فی ذباب، ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہوا اور ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوا۔ لوگوں نے کہا کیف ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کیسے ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو آدمی ایک قوم پر گزرے، یعنی ایک ایسے علاقے پہ گزرے جہاں ایسے لوگ تھے جن کا اپنا ایک بت تھا، اور وہاں سے جو بھی گزرتا بت کے لیے کچھ نذرانہ پیش کیے بغیر گزرتا نہیں تھا۔ انہوں نے اپنا قاعدہ بنایا تھا کہ اس راستے سے جو بھی گزرے گا اس بت کے لیے کچھ ذبح کرے گا، تبھی اس کا راستہ چھوڑتے تھے۔ تو انہوں نے ان میں سے ایک سے کہا قرب، ذبح کرو، یا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے اس بت کے تقرب کے لیے پیش کرو۔ اس نے کہا لیس عندی شیء اقرب، کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جسے میں تقرب کے لیے، قربت کے لیے پیش کروں۔ قالوا له، انہوں نے اس سے کہا قرب الذباب، بت کے پاس مکھیاں بھی بنا رہی ہیں، ایک مکھی پکڑ کر اسے پیش کر دو۔ تو اس نے جو ایک مکھی کو پکڑا اسے پیش کیا، فخلوا سبیلہ، انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، لیکن وہ شخص جہنم میں داخل ہو گیا۔ اور دوسرے شخص سے کہا قرب، تم بھی کچھ پیش کرو۔ اس نے کہا میں اللہ کے سوا کسی کے لیے کسی چیز کو پیش نہیں کر سکتا۔ تو گویا صرف اللہ کے تقرب کے لیے ہی میں ذبح کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ کسی اور کے تقرب کے لیے میں کچھ پیش نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے اس کی گردن اڑا دی تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جہاں تک دوسرا شخص ہے وہ تو ٹھیک ہے، اس نے شرک نہیں کیا، چاہے اس کی جان چلی گئی تو جنت میں چلا گیا۔ لیکن پہلے شخص کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے، ممکن ہے مجبور ہو، مضطر ہو، اور مجبوری میں جان بچانے کے لیے کوئی کفریہ کلمہ کہہ دے، کفریہ کام کر دے، تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ مگر یہ جہنم میں کیوں گیا؟ تو اس کا جواب اہل علم نے کئی طریقے سے دیا ہے۔ ایک تو یہ ہے وہ اس بات پہ مجبور نہیں کر رہے تھے کہ اسی راستے سے گزرو، اور بھی راستے سے جب اس کو روک دیے تو اس راستے کے بجائے کسی اور راستے سے گزر سکتا تھا۔ یا ایک کہ ہماری شریعت میں اس کی اجازت ہے، آپ مجبوری کی حالت میں کفریہ کلمہ، کفریہ کام کر سکتے ہیں، مگر یہ اجازت اگلی شریعت میں نہیں تھی، اور یہ واقعہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ تیسری بات جو زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے کہ اس نے پہلے تو کہا، یہ نہیں کہا کہ میں غیر اللہ کے لیے پیش نہیں کروں گا، اس نے کہا میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے پیش کرنے کے لیے۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے اس نے جو مکھی کو پیش کیا کراہت کے ساتھ پیش نہیں کیا۔ تو کفریہ کلمہ کہتے ہوئے، کفریہ کام کرتے ہوئے انسان کے اندر کراہت ہونی چاہیے، تو یہ کراہت اس کے پاس نہیں تھی، تو گویا اس سے راضی ہو کر اس نے کیا، اس لیے وہ جہنم میں داخل ہوا، کیونکہ اس نے کہا میرے پاس کوئی چیز نہیں جو میں پیش کروں۔ تو اس کا اسلوب کلام سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس نے کراہیت کے بغیر ہی اس کے لیے پیش کیا تھا۔ الغرض خلاصہ یہ ہے کہ ذبح اللہ کے نام سے ہو اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ اب اس کے بعد جو تین صورتیں ہیں سارے کے سارے ناجائز ہیں، چاہے غیر اللہ کے نام سے ہو، چاہے غیر اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے ہو۔ اب اس کے بعد معلوم ہے مولا کہ اسی مناسبت سے ایک اور باب باندھا ہے کہ لا یذبح للہ بمکان یذبح فیہ غیر اللہ، کہ اللہ کے لیے کسی ایسے جگہ میں بھی ذبح نہیں کیا جائے گا جہاں غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ پہلے تو کہا گیا کہ اللہ کے نام سے اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اب کہہ رہے کسی ایسے جگہ میں جہاں غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، یعنی غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کے لیے اس جگہ کو مقرر کر دیا گیا ہے، یا کہ وہاں پر غیر اللہ کے لیے عیدیں ہوتی ہیں تو وہاں پر بھی آپ ذبح نہیں کر سکتے اللہ کے لیے، کیونکہ یہ کیا ہے، غلط شرک نہیں ہے لیکن شرک کا یہ ذریعہ ہے۔ وہاں جا کے آپ اللہ کے نام سے ذبح کریں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ چیز کیا ہے، شرک کا ذریعہ۔ پھر آپ نے کہا کیا اس جگہ جاہلیت کے عیدوں میں سے، میلوں میں سے کوئی عید منائی جاتی تھی یا کوئی میلہ منعقد ہوتا تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفی بنظرک، اپنے نظر کو پوری کر لو، فإنہ لا وفاء لنظر فی معصیۃ اللہ،
کیونکہ اللہ کے معصیت میں کسی نظر کو پورا کرنا نہیں ہے، ولا فیما لا یملک ابن آدم، اور نے اس میں نظر کو پوری کرنا ہے جس کا ابن آدم مالک نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ اس جگہ آپ ذبح کر سکتے ہیں، کیونکہ جاہلیت میں وہاں کوئی عید منائی نہیں جاتی تھی یا غیر اللہ کے لیے کوئی ذبح نہیں کیا جاتا تھا۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ ایسے مقامات جو غیر اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے خاص کر دیے گئے ہیں، تو وہاں جا کر اللہ کے لیے ذبح نہیں کر سکتے، کیوں؟ تاکہ یہ چیز آگے چل کر کیا ہے، شرک کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور اس طریقے سے غیروں کی مشابہت ہو سکتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس سے انسان کو دوسرے انسان کو شبہ ہو سکتا ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وہ نظر نہیں ہے جس میں اللہ کی معصیت ہو۔ تو نظر کسے کہتے ہیں؟ نظر کا معنی یہ ہے کسی عبادت کو اپنے اوپر لازم ٹھہرا لینا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ پر روزہ فرض نہیں کیا ہے، فرض روزے رمضان کے روزے ہیں، لیکن آپ اور دنوں میں اپنے اوپر کسی روزے کو لازم ٹھہرا لیں۔ کیسے؟ آپ کہیں میرا فلاں کام ہو جائے تو میں نظر رکھوں گا، یا بغیر شرط کے میں ایک دن کا روزہ رکھوں گا۔ تو گویا آپ اپنے اوپر کسی عبادت کو لازم ٹھہرا لیں، اس کو کہتے ہیں نظر۔ جب آپ کسی اطاعت کو اپنے اوپر لازم ٹھہرا لیں تو اسے پورا کرنا ہے، دو شرط کے ساتھ کہ اس میں معصیت نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ چیز آپ کی ملکیت میں ہو۔ یعنی آپ یہ نظر مانیں کہ میں فلاں کے جانور کو اللہ کے لیے ذبح کروں گا، نہیں، جانور آپ نہیں ہیں، جانور آپ کا نہیں ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ جو جانور آپ کا نہیں ہے، آپ کیسے اس کو ذبح کرنے کے لیے نیت کر نظر مان سکتے ہیں؟ تو گویا نظر پوری کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اس میں معصیت نہ ہو اللہ عز و جل کی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس چیز کے آپ مالک ہو، تب جا کے اس نظر کو پوری کیجیے۔ تو اسی نظر کے مناسبت سے مؤلف رحمہ اللہ نے تیسرا ایک باب باندھا، باب من الشرک النذر لغیر اللہ۔ تو غیر اللہ کے لیے نظر ماننا یہ بھی شرک ہے، یعنی کوئی نظر مانے اگر میرا فلاں کام ہو جائے میں فلاں آستانے میں جا کر چراغ جلاؤں گا، میرا فلاں کام ہو جائے میں فلاں آستانے کا سفر کروں گا، یا وہاں جا کر میں دیگ چڑھاؤں گا، یا ہے کہ فلاں ولی کے لیے میں روزہ رکھوں گا، تو غیر اللہ کے لیے نظر ماننا یہ شرک ہے۔ تو غیر اللہ کے لیے نظر ماننا کیوں شرک ہے؟ کیونکہ اللہ عز و جل نے نظر پورا کرنے والوں کی تعریف کی ہے، یوفون بالنذر، اللہ کے نیک بندے نظر کو پورا کرتے ہیں۔ تو گویا اللہ عز و جل نے جب نظر پورا کرنے والوں کی تعریف کی ہے، اس کا مطلب نظر عبادت ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ دوسرے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا تم جو بھی خرچ کرتے ہو، ما انفقتم من نفقہ، تم جو بھی خرچ کرتے ہو یا تم نے جو بھی تم نظر مانتے ہو، اللہ اسے جانتا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے یہ نظر تم نے اللہ کے لیے مانی ہے یا غیر اللہ کے لیے مانی ہے، اور اسی کے حساب سے اللہ عز و جل تمہیں بدلہ دے گا۔ اور سلسلے میں حدیث یہ ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی نظر مانی وہ پورا کر لے، یعنی ایسی چیز کی نظر مانے جو مشروع ہے اس کو آپ پورا کر لیں، اور جو اللہ کی نافرمانی کی نظر مانے وہ اسے پورا نہ کرے۔ وہ نظر میں آپ دیکھیں اس نظر میں اللہ کی اطاعت ہے یا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اگر اللہ کی اطاعت ہے آپ اس کو پوری کر لیں، لیکن اگر اس میں اللہ کی نافرمانی معصیت ہے آپ اسے پورا نہ کریں، تو اس کے بدلے آپ کیا کریں گے؟ اہل علم نے کہا اس کے بدلے آپ قسم کا کفارہ دیں گے، اور اس کے اندر تفصیل ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شرک کے مظاہر میں سے یہ دو عظیم مظاہر ہیں کہ لوگ غیر اللہ کے نام سے بھی ذبح کرتے ہیں، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بھی ذبح کرتے ہیں، اور غیر اللہ کے لیے نظریں مانتے اور منتیں مانتے ہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ نے دلائل کے ذریعے اس بات کو واضح کی، ذبح اللہ کے نام سے ہونی چاہیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے، اور نظر بھی اللہ کے لیے ہونے چاہیے اور اللہ عز و جل کی اطاعت میں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے شرکیات سے رب العالمین ہمیں دور رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔